بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمع للإحصاء عددها والناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات. عشرہ ماہ سفر المظفر اور اس عشرے کا پہلا سلسلہ یعنی خمسہ مجالس عزا کی آج پہلی مجلس آپ حضرات امام بارگاہ محمدی ڈیرہ میں سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً موضوع کتبی لحاظ سے آپ حضرات کے اذان عالیہ کی طرف منتقل ہو چکا غیبت کبریٰ اور نظام عزاداری. اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان مطالب کو جو آپ کے حوالے کرنے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ انعام کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت، یوں کہیے کہ فیصلہ کن آیت اور قیامت تک کے لیے ہر نوع بشر کی ہدایت کرنے والی آیت. ارشاد رب العزت ہوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اے لوگوں بالتحقیق بے شک یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے. اشارہ ہے أَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار اس رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی اتباع نہ کرنا. اگر تم نے اتباع کی تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم جس رستے کی بھی اس رستے کے مقابلے میں اتباع کرو گے وہ رستہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ وصیتیں ہیں جو اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم متقین میں شامل ہو جاؤ. یہ آیت کا تھا ظاہری ترجمہ جو آپ کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کیا.
لیکن اب ذرا آیت کی طرف توجہ کیجیے. ان ھذا صراطی مستقیما، اے لوگو یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے. اگر خدا صرف اتنا کہہ دیتا ان ھذا صراطی کہ یہ ہمارا رستہ ہے تو جملہ عربی گرامر کے لحاظ سے مکمل تھا، اس میں کوئی نقص نہیں تھا. ان ھذا صراطی یہ ہمارا رستہ ہے، جملہ یہاں مکمل تھا. لیکن پروردگار نے یہاں جملے کو مکمل نہیں کیا، کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہمارا وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ہمارا وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. اب کیا مطلب ہے سیدھا ہے؟ جب خدا نے کہہ دیا یہ ہمارا رستہ ہے تو بات ختم ہو گئی نا، یہ رستہ اللہ تک پہنچا دے گا. لیکن جب بھی یہ کہا جائے کہ یہ رستہ ہمارا ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ یہ رستہ سیدھا آئے اور ہم تک پہنچا بھی دے. بہت توجہ کیجئے گا، جب خدا یہ کہہ رہے ان ھذا صراطی، اگر کلام یہاں تک ختم ہو جاتا، اگر قرآن کی آیت یہاں تک رک جاتی ان ھذا صراطی یہ ہمارا رستہ ہے، بات مکمل تھی. لیکن مطلب جو نکلتا وہ مخالف نکلتا جو اللہ کی مراد ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر اللہ یہ فرماتا ان ھذا صراطی یہ ہمارا رستہ ہے اور یہ نہ کہتا کہ مستقیماً یہ سیدھا رستہ ہے، تو ممکن تھا کہ کوئی ایسا رستہ بناتا کہ جو دائیں بائیں کو بھی نکلتا ہو. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے. ممکن تھا کہ کوئی ایسا رستہ بھی ہو جو دائیں بائیں کو بھی نکلتا ہو. یہ مستقیماً کہہ کر خدا نے قید لگا کر بتایا کہ ہمارا رستہ دائیں بائیں کو نہیں جاتا، ناک کی سیدھ میں ہم تک آتا ہے. ناک کی سیدھ پر ہم تک آتا ہے. یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ضرورت تھی کیونکہ اگلی جو بات ہے وہ اس مستقیماً کو اور کھول رہی ہے. اجازت دیں گے ذرا آیت پہ بات ہو جائے اور موضوع کی تمہید آپ تک پہنچ جائے. یہ جو خدا نے کہا کہ مستقیماً ہمارا رستہ مستقیم ہے، ہمارا رستہ سیدھا ہے، ہمارا رستہ وہ ہے کہ جو ناک کی سیدھ میں ہم تک پہنچا دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منزل آغاز ہے اور ایک منزل غایت ہے، ایک مقام ابتدا ہے، ایک مقام انتہا ہے. ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں چلنا ہے اور ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم کو پہنچنا ہے. توجہ کیجئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی اپنے گھر سے نکل کے آپ کو امام باڑے آنا تھا تو آپ نے وہ رستہ اپنایا جو آپ کو اپنے گھر سے امام باڑے تک پہنچا دے. توجہ کیجئے گا، آپ کو آپ کے گھر سے امام باڑے تک پہنچا دے. لیکن اگر یہ رستہ رائٹ لیفٹ ہوتا، آگے سے جا کے رائٹ، آگے سے جا کے لیفٹ، یہاں پر موڑ ہے، یہاں پر کٹ ہے، یہاں پر یو ٹرن ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے جتنا زیادہ رستے میں کٹس آئیں گے، جتنا زیادہ، میں بہت سامنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کم سے کم کراچی والوں کو تو اس مثال پر روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ رستہ ناپیے اپنے گھر سے امام بارگاہ تک کا. جیسے ہم آئے انچولی سے مثال کے طور پر، تو اتنے پل آئیں گے، اتنے کٹ آئیں گے، اتنے یو ٹرن آئیں گے، اتنا یہ آئے گا، اتنا وہ آئے گا. میں نے فیضان صاحب کو میسج کیا اپنی لوکیشن بھیج دیں. کیوں کہا کہ لوکیشن بھیج دیں؟ اس لیے کہا کہ اگر رائٹ لیفٹ آ بھی جائے، یو ٹرن آ بھی جائے، کٹ آ بھی جائے، تو شک و شبہات کی وجہ سے رستہ نہ بھولیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا راستے میں جتنے کٹس آئیں گے اتنا شک و شبہات پیدا ہونے کی امکان زیادہ ہے. اس لیے خدا نے کہا ہمارے راستے میں کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہے، ہمارا راستہ سیدھا ہے. اگر اس راستے پہ چلو گے بلا شک اور بلا شبہ ہم تک پہنچو گے. بلا شک اور بلا شبہ ہم تک پہنچو. یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے جو ناک کی سیدھ میں تمہیں ہم تک پہنچائے گا. ایک ہے منزل آغاز، ایک ہے منزل ابتدا، اور ایک ہے منزل انتہا. منزل ابتدا پہ کھڑے ہیں میں اور آپ، اور منزل انتہا پر ہے حق. ہمیں پہنچنا ہے حق تک. توجہ کیجئے گا. اور جو رستہ حق پر پہنچا رہا ہے وہ اللہ کا رستہ ہے جو سیدھا حق تک پہنچائے گا. تو جب خدا نے مستقیماً کہہ کر، آپ نے غور کیا، یہ قرآن کی لطافت ہے، یہ کلام الہی کی لطافت ہے کہ ایک مستقیماً سے نہ جانے کتنی جہت سے اپنے ایک جملے کو خدا سمجھا رہا ہے.
ایک لفظ مستقیم سے، کہ یہ لفظ مستقیم کی قید خدا نے اس لیے لگائی تاکہ تمہارے لیے شک و شبہات ختم ہو جائیں۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا، اسی کے اوپر چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے مقابلے میں جتنے رستے آئیں ان سب کو چھوڑ دینا۔ اس کے مقابلے میں جتنے بھی رستے آئیں ان کو چھوڑ دینا۔ یعنی ایک طرف جہاں پروردگار اپنے رستے کا پیغام اور اطلاع دے رہا ہے، وہیں پر پروردگار اپنے مقابل آنے والے رستوں کا بھی پتہ بتا رہا ہے اور نشانی بتا رہا ہے۔ نشانی کیا بتا رہا ہے؟ نشانی ایک لفظ میں چھپی ہے، خدا کرے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اور مجھے اس کی شرح کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار اللہ کے رستے کے علاوہ سبل، سبل جمع ہے سبیل کی، عربی زبان میں سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل ہے مفرد، سبل ہے جمع۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی قاعدے کے لحاظ سے، ہمارے اردو میں واحد اور جمع دو ہی چیزیں، واحد اور جمع۔ عربی زبان میں تین چیزیں، اس کو سمجھ لیجیے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ واحد، جمع اور بیچ میں ایک چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں تثنیہ، یعنی دو۔ اردو میں واحد یعنی ایک، جمع یعنی دو یا دو سے زائد۔ عربی زبان میں جمع کہتے ہیں تین یا تین سے زائد کو، تین یا تین سے زائد کو۔ اور جو لفظ استعمال کیا پروردگار نے سبل، سبل ہے جمع کا لفظ، اور جمع کے لیے کم سے کم تین ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ ہمارے مقابلے میں جتنے رستے بھی آئیں گے کم سے کم تین ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ کم سے کم تین ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ وہ تمام رستے وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اب اس آیت کو ابھی یہاں پر روک رہا ہوں، اس آیت کو، صرف اس ٹکڑے کو، کیا ٹکڑا ہے؟ کہ یہ ہمارا رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ اس کے مقابلے میں آ جائے اس کی اتباع مت کرنا۔ اچھا کر لیا تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے اس کی اتباع کر لی تو اللہ کے رستے سے وہ تمام چیزیں تمہیں ہٹا دیں گی، وہ رستے تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے۔ کیوں خدا نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی رستے بنیں گے اللہ کے مقابلے میں وہ اللہ ہی کے نام پر بنائے جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں اگر یہ بات نہ ہوتی جو میں نے ابھی کہی کہ جتنے بھی رستے بنے اللہ ہی کے نام پر بنے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا صرف اتنا کہتا کہ یہ ہمارا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو، یہ ہمارا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ دیکھیں جہاں پر کوئی چیز واضح ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ اس کے ممتاز کو ذکر نہیں کرتے۔ ایک چیز واضح ہے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس مجمع میں کرسیاں اور ہیں، ممبر اور ہے۔ اگر اس مجمع میں صرف ممبر ہوتا تو میں کرسیوں کا ذکر ہی نہ کرتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اس مجمع میں، اس ہال میں بیٹھنے کے لیے فرش کے علاوہ کرسیاں بھی ہیں اور ممبر بھی ہے۔ اگر کرسیاں نہ ہوتی تو میں کرسیوں کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ کرسیاں تھیں تبھی ممبر کو کرسیوں سے امتیاز دینے کے لیے کرسیوں کا ذکر کیا، کیونکہ بیٹھنے کی جگہ وہ بھی ہے اور بیٹھنے کی جگہ یہ بھی ہے۔ لیکن کرسی میں اور ممبر میں فرق یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر عام اور ادھر ادھر کی باتیں ہو سکتی ہیں، ممبر پہ جو بھی بیٹھے گا تقاضا یہ ہے کہ صرف اہل بیت کی بات کریں۔ آپ سلامت رہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کیجئے گا۔ اب اگر قرآن کی آیت کی طرف آئے، خدا جو کہہ رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہمارا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ اگر کوئی اور رستہ
اس رستے کے مقابلے میں نہ بنا ہوتا اور اللہ کے نام سے نہ بنا ہوتا تو خدا ان رستوں کا ذکر ہی نہ کرتا۔ جب رستہ ہے ہی نہیں تو اللہ کے رستے کو ان رستوں سے ممتاز کیوں قرار دیا جائے؟ اللہ نے اپنے رستے کے بعد ان تمام رستوں کا ذکر کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ سنو، جب بھی میری راہ سے تمہیں ہٹانے کے لیے کوئی بھی رستہ بنے گا وہ میرے ہی نام پر بنے گا اور میرے ہی رستوں کے مقابلے میں بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہوئی؟ اس طرح آیت کو ذرا پڑھا کیجئے، بزرگوں سے نہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا سیدھا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ اگر کیا تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ رستے تمہیں اللہ کے رستے سے بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے، ادھر ادھر لے جائیں گے، اللہ تک لے کے نہیں جائیں گے۔ رستہ ایک ہی ہے جو اللہ تک لے کے جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب رستے تو بہت ہیں اور ہر رستے کے دروازے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، ہر رستے کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہر رستے کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کیسے پہچانے ان میں سے اللہ کا کون سا ہے اور جو اللہ کے مقابلے میں بنا وہ کون سا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ تو نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع سب نے لکھی، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے اختلاف الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ میں ایک ٹکڑا پڑھوں گا، آپ آگے پہنچ جائیں گے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر اور برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ یہاں تک تو سب نے سنی ہے، اور یہ وہ بیچاری غریب حدیث ہے کہ جسے اتنا ہی پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ثقلین ہے، لیکن حدیث ثقلین یہاں رکتی نہیں ہے، اس کے آگے بھی جاتی ہے۔ 3 جملے ہیں اور ان 3 جملوں پر مشتمل ایک حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ اجازت ہے حدیث کو مکمل کروں؟ اور یہ حدیث مربوط ہے اس آیت کے ساتھ، اور عجیب و غریب اور سنجیدگی کے ساتھ مربوط ہے، ذرا دیکھیے گا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 برابر کی گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عترت، میرے اہل بیت۔ یہاں تک ایک جملہ، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو ان دونوں سے متمسک ہو گیا میرے بعد کبھی نہیں بھٹکے گا۔ میرے بعد کبھی، دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ، اب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوا بڑھوں، بعض اوقات کچھ سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر بہت سے ایسے اعتراضات شیعہ مذہب پر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے جوابات کے لیے کتابوں کو کھنگال دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا جواب ایک ہی حدیث میں ہوتا ہے اور جو بالکل سامنے کی ہوتی ہے، بالکل سامنے کی۔ حدیث ثقلین سامنے کی ہے یا نہیں ہے؟ کون شیعہ یا سنی ایسا ہے جو اس حدیث کا انکار کرتے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ جنہوں نے بڑی بڑی اور مسلم اور واضح اور سامنے کی حدیثوں کا انکار کیا، وہ بھی حدیث ثقلین کا انکار نہیں کر سکے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ انہوں نے حدیث ثقلین میں بھی وہی کیا آپریشن جو حدیث غدیر میں کیا تھا۔ حدیث غدیر میں تو یہی کیا نا، مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ ثقلین میں انہوں نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت چلے۔ لیکن یہ بھی وہ ہے کہ جو بہت شاذ ہے، اکثریت نے جو لکھا وہ یہی لکھا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہاں تک حدیث سب نے لکھی ہے۔ اب حدیث آگے بڑھی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو ان دونوں سے متمسک ہوا میرے بعد کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اب اگر بزرگ اجازت دیں تو ان کی اجازت کے ساتھ عربی زبان کے حوالے سے اور گرامر کے حوالے سے ایک تصرف ہے جو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا تزلو، تے کے اوپر زبر کے ساتھ، تزلو، اس کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک ہے تزلو اور ایک ہے تزلو، تے کے اوپر پیش کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہی ہے
کہ عربی زبان میں ذرا سی حرکت ادھر ادھر ہو جائے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی کام ہو رہا ہے. تزلو یعنی بہکے گا نہیں, لن تزلو یعنی میرے بعد کبھی بہکے گا نہیں, اور لن تزلو جملہ اٹھائیے گا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بزرگ تو فوراً سمجھ جائیں گے, نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. لن تزلو میرے بعد کبھی بہکے گا نہیں, لن تزلو میرے بعد کبھی بہکائے گا نہیں. دو طریقے سے اس جملے کو, حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے. پہلا, لن تزلو میرے بعد کبھی بہکے گا نہیں, لن تزلو میرے بعد کبھی بہکائے گا نہیں. یعنی رسول نے بتایا کہ جو قرآن اور حدیث کو, قرآن اور اہل بیت کو تھام لے, نہ خود بہکے گا نہ کسی اور کو بہکا پائے گا. نہ خود بہکے گا نہ کسی کو بہکا پائے گا. اب یہ تھا حدیث کا دوسرا جملہ. اب بڑھیے تیسرا جملہ, اور اب جو یہ تیسرا جملہ ہے حدیث کا, یہ پچھلے دو جملوں کو اور زیادہ تقویت بخشتا ہے, یا یوں کہیے کہ اور زیادہ واضح کر دیتا ہے, اور زیادہ سمجھا دیتا ہے. سوال پیدا ہوا, رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, جو میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. جو ان دونوں سے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی یا لن تضلوا بعدی, جو ان دونوں سے متمسک رہا نہ بہکے گا میرے بعد, نہ کبھی کسی کو بہکائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہو, کیوں ایسا کیا طلسم ہے ان دونوں چیزوں میں, ان ثقلین میں, کہ نہ میرے بعد کبھی بہکے گا نہ میرے بعد کبھی بہکائے گا, جو ان دونوں سے متمسک رہا. تو رسول نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. یہ ہے حدیث, یہ ہے مکمل حدیث. تو تین جملے ہو گئے. پہلا جملہ, اب میرے ساتھ بولیں گے جوان, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, بزرگوں سے دعائیں لوں گا, ان کو سبق سنا رہا ہوں, جوان میری طرف توجہ کریں. تو تین جملے ہو گئے. پہلا جملہ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں برابر کی. کون سی؟ کتاب, اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا یا لن تضلوا بعدی, جو ان دونوں سے متمسک ہوا یا رہا وہ میرے بعد کبھی بہکے گا نہیں اور بہکائے گا نہیں. اب تیسرا جملہ, یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں, ایسے متصل ہیں کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. یہ کیوں کہا رسول نے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے؟ دیکھیں, مضبوط سے مضبوط ترین چیز ہو, زمانے کی گردشوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جدا ہوتی ہے, لیکن قرآن میں اور اہل بیت میں وہ اتحاد ہے, نہ کبھی قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے نہ کبھی اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اور کیا آپ نے؟ اب وہ آیت پڑھیے دوبارہ جو سرنامہ سخن قرار دی, اور 5 دن اسی پر گفتگو ہوگی, اسی کی ذیل میں گفتگو ہوگی. ان ھذا صراطی مستقیم, یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے جو تمہیں ہم تک لے کر آئے گا. فاتبعوہ, اسی کی اتباع کرنا, ولا تتبعوا السبل, اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنا. اب آگے کیا فرمایا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ, اگر اس کے علاوہ کسی رستے کی اتباع کی تو اللہ کے رستے سے وہ ہٹا دے گی, وہ رستے تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, خدا یہ وصیتیں تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم شاید متقیوں میں شامل ہو جاؤ. اب اس آیت کے بعد اس حدیث کو پڑھیے اور نتیجے تک پہنچیے. بس نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا اور موضوع کو کھول دوں گا. نتیجہ کیا نکلے گا اس حدیث اور اس آیت کے بعد؟ سورہ انعام کی آیت 153ویں آیت, اور یہاں پر حدیث ثقلین. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رستہ ہے. سوال کیا اٹھایا تھا میں نے کہ یہاں پر تو کئی رستے ہیں, کم سے کم 73 رستے تو ہیں نا, کم سے کم 73 تو ہیں. اب آگے نہیں معلوم کتنے بنیں گے, لیکن رسول کی حدیث کے مطابق قیامت تک 73 ہی ہوں گے.
ہو سکتا ہے ابھی ایک آدھ کم ہو تو قیامت تک بڑھ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو کم سے کم 73 رستے تو ہیں، 73 گلیاں تو ہیں، اور ہر گلی کے صدر پر کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کون سا رستہ ہے جو اللہ تک لے جا رہا ہے؟ کون سا رستہ ہے؟ یقیناً جو بھی رستہ ہوگا وہ وہی رستہ ہوگا جو رسول اپنے بعد چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا جس پر رسول نے چلنے کا حکم دیا۔ توجہ، جس پر رسول نے چلنے کا حکم دیا یہ رستہ وہی ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ تو اب ایک ہی رستہ ہے جو رسول اپنے بعد چھوڑ کر گئے ہیں۔ آسان کروں بات تاکہ جوانوں کے سمجھ میں آئے۔ یہ جو رسول نے جملہ کہا کہ میرے بعد 73 ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جنت میں ایک جائے گا۔ اہل سنت اہل تشیع سب کے ہیں نا یہ حدیث، آپ بہتر واقف ہیں۔ تو اب سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ 73 فرقے اس لیے بنے کیونکہ رسول نے کہا تھا، یا چونکہ یا پھر ان کو بننا تھا اس لیے رسول نے کہا؟ آپ سلامت رہیے، بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ سوال ہے نا، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یہ 73 فرقے اس لیے بنے کیونکہ رسول نے کہا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، چونکہ انہوں نے بننا تھا اس لیے رسول نے کہا۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جملے میں مرضی رسول ہے، ایک جملے میں مرضی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے موبائل کھولا، محکمہ موسمیات کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا، کیا کہ کل موسلادھار بارش ہوگی، کل موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ اور بات ہے کہ کہنے پر کبھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک فرض کر لیجئے ترقی ہو گئی، محکمہ موسمیات کی جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے سرفراز ہو گئے، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ بھیج دیا کہ کل موسلادھار بارش ہوگی، اور بارش ہو گئی۔ اور میں آپ سے کہوں یہ بارش اس لیے ہوئی کیونکہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، محکمہ موسمیات نے ان اثرات کا ملاحظہ کیا جو بارش کے تھے، پھر کہا کہ بارش ہوگی۔ اثرات تھے اس لیے کہا کہ بارش ہوگی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے تو بارش ہوئی ہے، بارش کے اثرات تھے تو کہا کہ بارش ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا؟ رسول نے 73 کا کہا تھا اس لیے 73 نہیں ہوئے، رسول کے بعد بہکنے کے امکان تھے تبھی کہا کہ 73 ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہکنے کے امکانات تھے، بھٹکنے کے امکانات تھے، تبھی تو کہا کہ 73 ہوں گے، 72 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اب وہ کون سا رستہ ہے جو اللہ تک پہنچا رہے؟ وہ رستہ وہی ہوگا جو رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر برابر کی ہم پلہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک اہل بیت۔ ان دونوں سے متمسک تمہیں اور مجھے رہنا ہے۔ توجہ، ان دونوں سے متمسک ہر انسان کو رہنا ہے۔ کیوں متمسک رہنا ہے؟ کیونکہ یہ رسول تک ویسے پہنچیں گے جیسے آج ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی نہ کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، یہ رسول تک ایسے ہی پہنچیں گے۔ تو اب آپ سے سوال کروں کہ رسول تو اپنے بعد ایک ہی رستہ چھوڑ کر گئے، وہ تھا قرآن و اہل بیت کا رستہ، اور آج 1400 سال پہلے سے آج تک ہر صدی کو، سال کو، مہینے کو، دن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو اس رستے پہ رہا وہ اصل پر ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بنا چکا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اللہ کی طرف جانے کے لیے، 73 رستے آپ کو نظر آ گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان میں سے اللہ والا کون سا ہے؟ ہر دروازے پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تک پہنچانے والا ایک ہی ہے۔ تو جو ایک دروازہ ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچائے گا، ایک رستہ ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچائے گا، یقیناً وہ رستہ اصل کہلائے گا، جس پر آدم بھی چلے، جس پر نوح بھی چلے، جس پر ابراہیم بھی چلے، اور امتوں کو اسی پر چلنے کی حکم بھی دیا، امر بھی کیا۔
ترغیب بھی دلائی اسی راستے پر چلنے کی. تو اب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ اصل راستہ کون سا ہے؟ اصل راستہ وہی ہوگا جس کی طرف نبی دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف نبی دعوت دے رہے ہیں. اور نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار یہ جملہ کہا کہ میں تمہارے درمیان ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مثال کے طور پر آپ نکلے اپنے گھر سے، بہت حصی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور خدا کرے کہ یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، حصی مثال ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے فون کیا مجھے، مولانا کون سا راستہ اللہ تک جا رہا ہے؟ میں نے کہا وہ جو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل امام بارگاہ کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں. وہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہے 3 دروازے چھوڑ کر وہ والا راستہ ہے. اب آپ نے دیکھا 3 دروازے چھوڑ کے، یہاں تو اتنے سارے دروازے، کون سے دروازے سے 3 دروازے چھوڑوں تو وہ راستہ ہے؟ یعنی مبہم ہے، ابہام ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا ان ھذا، یہ ہے ہمارا راستہ. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ھذا کا اشارہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی موجود ہو اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے یہ. ارے حدیث ثقلین کے بعد اور قرآن کی اس آیت کے بعد ممکن تھا کہ کسی کے ذہن میں ابہام ہو اور رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ کے بعد آپ کے بعد وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ تو ان ذہنوں سے ابہام کو دور کرنے کے لیے رسول نے غدیر میں اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہے وہ راستہ جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا. اب اس ھذا کے بعد کسی قسم کی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور اب اگر کوئی اس شک و شبہے کے بعد بھی ان رستوں پر چلے جو ھذا کو دکھانے کے بعد بھی واضح نہ ہو سکے لوگوں کے لیے، تو کتنی بڑی بدبختی ہوگی یہ کہ انسان ھذا کے اشارے کے بعد، یعنی ھذا کے بعد تو کوئی شک اور شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. جب اشارہ کر دیا علی کی طرف، جب کہہ دیا کہ یہ علی ہے راستہ جو اللہ کی طرف پہنچا رہے، تو اب کسی شک اور شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. لہذا اسلام پورا کا پورا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک توجہ کیجئے گا، یہ سارا کا سارا اسلام اگر کہیں نظر آئے گا تو رسول کے ایک جملے میں، اور وہ جملہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب کیسے یہ رسول، اب دیکھیں میں نے بات تو بہت بڑی کر دی کہ سارا کا سارا اسلام اس ایک جملے میں آپ کو اور مجھے نظر آ جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں جب رسول نے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس سے پہلے ایک جملہ اور بھی تو کہا تھا کہ بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. تو سب نے کہا تھا میرا مولا. یعنی مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے صاحب تصرف، صاحب تسلط، صاحب سرداری، صاحب ملک، صاحب بادشاہت. یہ ہے مولا کا ترجمہ اور یہ ہے مولا کا مطلب. اب توجہ کیجئے گا بہت. تو جب رسول نے یہ کہہ دیا کہ میں، اور سوال کیا کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، اور سب نے جواب دیا ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا، اس کے بعد فوراً کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس ایک لفظ مولا کے لفظ میں تمام کا تمام دین آ چکا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا تو رسول کے کہنے پر لاتا تھا. توجہ. جب کوئی نماز پڑھتا تھا رسول کے کہنے پر پڑھتا تھا. جب کسی نے روزہ رکھا رسول کے کہنے پر رکھا. جب کسی نے زکوٰۃ دی تو رسول کے کہنے پر دی. تم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب کسی نے حج کیا رسول کے کہنے پر کیا. جب کسی نے خمس دیا رسول کے کہنے پر کیا. جب کسی نے جہاد کیا رسول کے کہنے پر کیا. وہ اور بات ہے کہ خیر خیریت سے واپس آ جاتے تھے.
لیکن تلواروں کو نیام سے نکال کر میدان تک تو رسول ہی کے کہنے پر گئے. اب تک جو یہ سارا عمل رسول کے کہنے پر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کو اپنی جانوں پر اپنے سے زیادہ حاکم جانتے ہیں. جب رسول کو حاکم جانتے ہیں تو رسول کی ولایت ثابت ہوتی ہے, اور جب رسول کی ولایت ثابت ہوگی تب علی مرتضیٰ کی ولایت ثابت ہو جائے گی. تو آ گیا پورا کا پورا دین ایک جملے میں یا نہیں؟ اس ایک لفظ ولایت کے پیچھے آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی محنت چھپی ہوئی ہے. ایک لفظ ولایت, اور یہی لفظ ولایت کا وارث, آخری وارث آج پردہ غیب میں ہے. توجہ کیجئے گا, آج پردہ غیب میں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پردہ غیب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجبور ہے. پردہ غیب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اپنے چاہنے والوں سے غافل ہیں. پردہ غیب میں ہے مطلب یہ ہے ہم انہیں نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم انہیں نہیں دیکھ رہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی ان کو پالے مگر دیکھ نہ سکے. توجہ کیجئے گا, عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کاش کہ یہ جملہ ویسے پہنچے جیسے پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں, دیکھنے میں اور پانے میں فرق ہے. ہر وہ چیز جو دیکھی جائے ضروری نہیں کہ پا بھی لی جائے, لیکن ہر وہ چیز جسے پایا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ اسے دیکھا بھی جائے. توجہ کیجئے گا, دیکھنے میں اور پانے میں فرق ہے. ہر وہ چیز جو دیکھی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ پائی بھی جائے, اور ہر وہ چیز جو پائی جا رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ دیکھی بھی جائے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہر وہ چیز جو دیکھی جائے ضروری نہیں کہ پائی بھی جائے, ہر وہ چیز جو پائی جائے ضروری نہیں کہ وہ دیکھی بھی جائے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 9 لاکھ کا لشکر حسین کو دیکھ تو رہا تھا, پا نہیں رہا تھا. آج ہم فرش ادا پر اپنے وقت کے امام کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن ان کو پاتے ضرور ہیں. ان کو پاتے ضرور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ولایت کے وارث ہیں کہ جس کا طوق آپ کی اور میری گردن پر ہے. ہماری گردن پر امام زمانہ کا حق ہے. کبھی آنے والی مجلسوں میں اس پہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ. آج کی حد تک صرف موضوع کو آپ تک متعارف کروا لوں تاکہ اگلے 4 دنوں میں اس پہ گفتگو ہو سکے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے جو سیدھا ہے. رسول فرما رہا ہے وہ راستہ ہے قرآن اور اہل بیت, اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے امام زمانہ تک. تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے چھوٹ مل گئی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے چھوٹ مل گئی. نہیں دیکھ رہے امام, مت پڑھو نمازیں. ارے کون سا امام ابھی سامنے ہم سے آ کے پوچھ لیں گے چھوڑ دو روزے, چھوڑ دو, مت دو زکوٰۃ. کون سا امام آ کے پوچھ رہے ہیں؟ اور ہم تو ویسے ہی ان کے چاہنے والے ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی ان کی تلوار چلے گی, ہمارے اوپر تھوڑی ان کی تلوار چلے گی. یہ لکھی ہوئی ہے حدیث یہاں پر. آتے ہی سب سے پہلی نظر میری یہیں گئی تھی. یاد رکھیے گا, یہ تمام جملے وہ کہتا ہے جسے یا تو امام زمانہ کے وجود پر یقین نہیں ہے یا پھر ان کی امامت پر یقین نہیں ہے. اور اگر انسان کو یقین ہو کہ میری گردن پر کسی کی ولایت کا طوق ہے, نہ وہ نماز کے لیے ایسے توہین آمیز جملے کہے گا, نہ روزے کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکوٰۃ کے لیے. اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اس جملے سے تقریر اپنی منزل سے قریب ہو جائے گی, موضوع آپ کے لیے متعارف ہو جائے گا. سوچئے, جب غیبت میں نماز کی معافی نہیں ہے, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے سفر میں قصر ہو رہی ہے, معاف پھر بھی نہیں ہو رہی ہے. مولانا ایک شخص ہے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, مجروح ہے, پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, سر بھی نہیں ہلا سکتا. شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھے. نماز کی معافی کسی صورت نہیں ہے, یہ بات یاد رہے. روزے میں بھی استثناءات ہیں
کہ اس منزل پر آؤ تو روزے کو ترک کر سکتے ہو. اس میں بھی فدیہ لگا دیا آپ کی اور میری گردن پر. حج استطاعت ہو گئی فوراً جاؤ حج کے لیے, اس کے الگ احکام. زکوٰۃ, خمس, امر بالمعروف نہی عن المنکر, جہاد, یہ تمام چیزیں, یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اعمال کا حصہ ہیں, فروعات کا حصہ ہیں. فروعات کا حصہ درجہ ہمیشہ ثانوی ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فروعات کا درجہ ہمیشہ سیکنڈ ہوتا ہے, ثانوی ہوتا ہے. تو اب آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. جس امام کی غیبت میں فروعات پر معافی نہیں ہے, اس امام کی غیبت میں عقیدے پر کہاں سے معافی ہوگی؟ آپ سلامت رہیے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے موضوع کا استقبال کیا ہے. جب اس امام کی غیبت میں اعمال کی معافی نہیں ہے تو اس امام کی غیبت میں عقیدے کی معافی ہو جائے گی. نماز کی معافی نہیں ہے, امامت کی معافی ہو جائے گی. ہاں, روزے کی معافی نہیں ہے, زکوٰۃ کی معافی ہو جائے گی. روزے کی معافی ہے نہیں, توحید کی معافی ہو جائے گی. پڑھے جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں, روزے پڑھے رکھے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, حج اور دیے جا رہے ہیں زکوٰۃ, یہی نہیں پتہ کہ اللہ کون ہے. بتائیے فائدہ ہے عمل کا؟ رسول نے اسلام کا اعلان اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد نماز کا حکم نہیں دیا. مکے کی زندگی میں 13 برس پہلے عقیدے درست کیے ہیں تاکہ ہجرت کے بعد نماز پڑھے تو پتہ تو ہو سجدہ کر کسے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عقیدہ پہلی منزل پر ہے. آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ, ان کا یہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو, سمجھداری کو, سوچنے کو. فقہ جب اسلام میں آتی ہے تو فقہ ایک شرعی ٹرمینالوجی ہے, ایک اسلامی ٹرمینالوجی ہے فقہ. وہ کہتے ہیں فقہ دوسری دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے فقہ اصغر اور ایک ہے فقہ اکبر. فقہ اصغر ہے فروعات دین, فقہ اکبر ہے اصول دین. اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے سارا زور فقہ اصغر پہ لگا دیا اور فقہ اکبر کو دیکھا بھی نہیں. یہ ان کا جملہ ہے. خدا ان کے وجود کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. خدا تمام علماء کرام کو اور تمام مجتہدین اعظام کو, تمام علماء حق کو اور ان کے سائے کو ہمارے سر کے اوپر سلامت رکھے. خدا کی قسم بعض اوقات حدیثوں کی ایسی گتھیاں ہوتی ہیں جو کسی عالم کے جملے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, اس لیے کہ اس عالم کے اوپر آل محمد کی خاص عطا ہوتی ہے. بعض اوقات ایسی گتھیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ گفتگو رہے گی آگے آنے والی مجالس میں, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, نماز کی معافی بالکل نہیں ہے, روزے کی معافی نہیں ہے, حج کی. یہاں تک حدیث ہے لا تنال شفاعتنا الا من استخف بصلاتہ. ذرا سا جھنجھوڑوں میں جوانوں کو یہاں پر اجازت ہے. معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے کہ آج کی مجلس تھوڑی سی تاخیر سے ہوئی. کل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے یہ حقیر آپ سے خطاب کر لے گا. آج مجلس کی وجہ سے اور کچھ رستے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. کل سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز 9:30 بجے سے ہو جائے گا, اس سے پہلے آپ دیگر عبادتیں انجام دیں گے. لیکن آج کی حد تک اتنا بیان ضرور کرنا چاہوں گا, نماز کی معافی نہیں ہے, بالکل کوئی معافی نہیں ہے. روزے کی معافی نہیں ہے, حج کی معافی نہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ہمارے لیے نماز نہیں ہے. اچھا, اہل بیت جو اتنا نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا اپنے دشمنوں کے لیے بتا رہے ہیں؟ روزہ ہمارے لیے نہیں. اچھا, مولا علی نے رکھ دیا روزہ, مولا علی نے پڑھ لی نماز, وہ نماز مولا علی کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, مولا علی کے لیے نماز ہے, اور کیا کہا؟ مولا علی کے لیے نماز ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا, جو چیز میرے لیے خاص ہو میں وہ اپنے تک رکھوں گا, اسے انجام دوں گا, ختم ہو گئی بات. آپ کو میں طریقہ تو نہیں بتاؤں گا نا کہ کیسے کرنا ہے. آل محمد اگر طریقہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ چیز آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے. لہذا امام کی حدیث ہے لا تنال شفاعتنا الا من استخف بصلاته، ہماری شفاعت ہرگز اس تک نہیں پہنچے گی جو اپنی نماز کو حقیر جانے. اپنی نماز کو. یہاں وہ لوگ بھی نہیں بچ پائے جو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے، نماز تو دین کا رکن ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا کون ہے شخص، عمل کو خفیف کون جانتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بہت اہم مرحلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بڑے سے بڑا مائیکلال یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول کی نماز معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت حقیر ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر کوئی جب بھی کوئی انگلی اٹھائے گا یا خفیف جانے گا اپنی نماز اور اپنے عمل کو جانے گا. میں نعوذ باللہ اگر نماز کا چور ہوں تو میں اپنی نماز کا چور ہوں، میں اپنی نماز کو ہلکا جان رہا ہوں. ایسا ہی ہے اپنی نماز کو. امام فرما رہے ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو نہیں، اس نماز کو جو اس کی گردن پر ہے اس کو حقیر جانے. اس کی گردن پر ہے یعنی پڑھنا لازمی ہے. اور یہاں صرف پڑھنا لازمی نہیں ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، ایک وہ جو نماز پڑھی نہیں رہا، مولانا ٹائم نہیں مل رہا. اچھا ہم تو اس حدیث میں نہیں آئیں گے نا. ہاں نہیں آپ تو بالکل بھی نہیں آئیں گے، آپ کو ٹائم نہیں مل رہا بھائی، ورنہ ٹائم ملتا تو آپ پڑھتے. یہ بتائیے کہ صبح اچانک آفس چھوڑ کر آپ کو صدر کیوں جانا پڑا؟ مولانا وہ کام تھا ایک ضروری، وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا. اچھا آپ اپنا آفس چھوڑ کر، اپنا ڈیلی روٹین چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر اس کام کے لیے گئے، کیوں؟ آپ نے اسے ضروری سمجھا. اگر نماز کو ضروری سمجھا ہوتا تو یہ جملہ نہیں کہتے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ جملہ تو آپ نہ کہتے. دیکھیں نماز کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھیں. توجہ کیجئے گا، نماز آل محمد کی طرف سے ہماری گردن پر ڈالا ہوا حق ہے. علی نے کہا ہے نماز پڑھو تو پڑھو. کسی کی اتنی مجال ہے کہ علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا. ایک وہ شخص ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا اور ایک وہ شخص ہے جو پڑھ رہا ہے. اور پڑھ کیسے رہے؟ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھا ہے تم نے بھائی؟ سجدے میں کہ سبحان سبحان سبحان، کیا پڑھا ہے؟ یہ ہے نماز کو حقیر جاننا. یہ ہے نماز کو حقیر جاننا. صرف وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی بات نہیں ہو رہی، جو نماز پڑھنے کے باوجود نماز کو حقیر جانے. کیسے پڑھ رہے ہو نماز؟ احسان کر رہے ہو خدا کے اوپر یا آل محمد کے اوپر؟ نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ. یہ سوچ کر نماز پڑھو تم وہ عمل انجام دے رہے ہو کہ جس عمل میں علی نے کسی کی مشکل کشائی کی تھی. اگر نہیں ہوتی نماز اتنی ضروری، جائیے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے، پہنچو حسین کی قبر پر زیارت عاشورہ پڑھو. نہیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. مولا نماز تو اتنی ضرورت نہیں ہے. مولا آپ سمجھ میں آیا؟ زیارت عاشورہ جیسا مستحب عمل بھی امام نماز کے بغیر تعلیم نہیں کر رہے. توجہ کیجئے گا، یہ مرحلہ کیوں چھیڑا آج کی گفتگو میں؟ اس لیے چھیڑا ہے کہ جو مذہب، جو مکتب عمل پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ علی کی امامت پر اور ولایت پر کیا کمپرومائز کرے گا؟ دیکھیں بات برابر سے ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بے نمازی سے امام زمانہ راضی ہے؟ بولے سکتا کیوں چاہ گیا بھائی؟ سوچ میں کیوں پڑ گیا؟ بے نمازی سے امام زمانہ راضی ہے؟ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرے اور نماز کو حقیر جانے، امام زمانہ اس سے راضی ہیں؟ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو نماز کو حقیر جانے جب اس سے امام زمانہ راضی نہیں ہے تو جن کی وجہ سے نماز ہے، اگر کوئی ان کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کرے کیا امام زمانہ اس سے راضی ہوں گے؟ غور کیجئے اس مرحلے پر. یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ وہ واحد ذریعہ ہے
جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کو اس قدر مستحکم اور مضبوط بنا سکتا ہے کہ جب امام زمانہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آنکھیں کھول کے کم سے کم ان کا دیدار تو کر سکے. کھلی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار تو کر لیں. توجہ فرمائی آپ نے, اتنا ضروری ہے عقیدہ. نماز پڑھتا رہے انسان, عقیدہ ہی صحیح نہ ہو, خاک فائدہ نماز کا, خاک فائدہ روزے کا, خاک فائدہ حج کا, بس ختم ہو گئی گفتگو. یہ تمیز دے گی عزاداری, یہ تمیز دے گی کہ توحید کیا ہے, عدل کیا ہے, نبوت کیا ہے, امامت کیا ہے, رسالت کیا ہے, ولایت کیا ہے, خلافت بلا فصل کیا ہے. یہ فرش ازا ہمیں بتائے گی, یہ نظام عزاداری ہمیں بتائے گا. دیکھیں بعد کربلا شام کے دربار میں حسین کا وارث بیٹا کھڑا ہے. نماز کے بارے میں نہیں بتا رہے, خوب توجہ کیجئے اس بات پر. روزے کے بارے میں نہیں بتا رہے, حج کے بارے میں نہیں بتا رہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتا رہے. کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ سنو ہمارے جد رسول خدا کون تھے, سنو ہماری جدہ سیدہ زہرا کون تھی, سنو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کون تھے, سنو ہم اہل بیت کیا ہیں. جب یہ پتہ ہوگا کہ اہل بیت کیا ہیں تبھی تو نماز فائدہ دے گی. آپ کو سمجھ میں آیا آپ کو یہ بات؟ دشمن کا حملہ کبھی نماز پر نہیں تھا, دشمن کا حملہ کبھی روزے پر نہیں تھا. دشمن کا حملہ تھا توحید کے اوپر, دشمن کا حملہ تھا نبوت اور رسالت کے اوپر, دشمن کا حملہ تھا ولایت و امامت کے اوپر. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ نمازوں سے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے, لیکن ایک وہ شخص جو حسین کے فرش اذا پر آ کر بیٹھ جائے وہ کبھی بھی حسین کے فیض کی وجہ سے بہک نہیں سکتا, بھٹک نہیں سکتا. یہ نظام عزاداری آپ کو اور مجھے دیکھے گئے ہیں ہمارے امام, ہمارے اور آپ کے ائمہ. کیوں؟ تاکہ اس عزاداری سے قریب ہوں اپنے وقت کے امام کے ساتھ. غیبت کبریٰ کا اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں, شاید کہ یہ جملہ کسی لائق ہو تو اس پر دعائیں دے دیجیے گا مجھے. یاد رکھیے گا یوں تو ہر دور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ غیبت کبریٰ وہ زمانہ ہے جو عزاداری کا زمانہ ہے, جو عزاداری کا زمانہ ہے. اس عزاداری کے فرش سے اپنے امام سے اپنے آپ کو قریب کریں. دیکھیں یوں تو حاضر و ناظر ہیں, اور بقول آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا. میرا نہیں خیال کہ اس جملے کے بعد کوئی بات بچتی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے زبان سے نکلی ہوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی, اس سے پہلے تمہارے وقت کا امام سن لیتا ہے. یہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے. اب اس جملے کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. پہلی بات کہ انسان جب بھی کچھ بولے یہ سوچ کر بولے کہ میرے وقت کا امام مجھے سن رہا ہے. آپ اور میں دور غیبت میں آزاد نہیں ہیں. خدا کی قسم جب تک ہماری ڈور اس فرش اذا سے بندھی ہوئی ہے ہم امام زمانہ سے جڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. محمد و آل محمد. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ وہ غم ہے کہ دور غیبت میں بھی آپ کا اور میرا امام خون کے آنسو رو رہا ہے. عزادارو, دنیا ایمان سے بتائے کیا رسول کا گھر اس قابل تھا کہ اسے اسیر کیا جائے؟ کیا رسول کی بیٹیاں اور ان کے ہاتھ اس لائق تھے کہ ان میں رسیاں باندھی جائیں؟
अजरुकुम अल्लाह। बस अजीज़ों, ख़त्म हो गई गुफ्तगू। आज पहली सफ़र है, आज ही का दिन था कि सहाबी रसूल सहल बिन साद कहते हैं कि मैं किसी काम से आज़िम सफ़र था कि मेरा गुज़र शाम से हुआ, और जब मैं शाम में पहुंचा तो चारों तरफ शादियाने बज रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, मैखाने खुले हुए थे, तमाशाई खड़े हुए थे, रंगीन पर्दे घरों पर आवेज़ा थे। मुझे लगा कि आज कोई ईद का समा है या आज कोई शाम वालों का त्यौहार है, जो इतनी रौनक लगी हुई है कि मैंने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं उनके करीब आया और आकर कहा, क्या आज शाम में कोई ईद है, क्या आज शाम में कोई त्यौहार है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहा फिर इतनी सजावट, इतनी रौनक, ये शादियाने, ये मैखाने, इसकी क्या वजह है? कहा लगता है तुम शाम के रहने वाले नहीं हो। कहा हाँ, मैं शाम का रहने वाला नहीं हूँ, मैं सहाबी रसूल सहल बिन साद हूँ। बस ये सुनना था कि दोनों ने तज़हीक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा, सहल तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि क्या हो गया, तुम्हें मालूम ही नहीं कि क्या हो गया? कहा नहीं, क्या हुआ? कहा यजीद की हुकूमत और खिलाफत के खिलाफ किसी ने बगावत की थी, उनका सर काट कर शाम की तरफ लाया जा रहा है। उनके सर दरबार यजीद में पेश करने के लिए लाए जा रहे हैं। सहल बिन साद कहता है, जैसे ये मैंने सुना मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक तो रसूल की उम्मत में ये चीज़ जायज़ करार न थी। अचानक कौन है कि जिसने अपने सरों को इस बगावत के लिए कटवा दिया? एक मर्तबा कहता है सहल बिन साद कि अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक मर्तबा मैंने देखा कि शाम के दरवाजे से मट्टी उड़ना शुरू हुई है। कोई काफिला है कि जिनके हाथों में नेज़े हैं और नेज़ों पे कुछ सर हैं जो लगे हुए हैं। इतने में सहल कहता है, जरा मुझे बताओ तो कि ये साले वाला सर किसका है? तो वो रोक के कहने लगे, सहल क्या तू नहीं जानता ये सर किसका है? कहा नहीं, ये धूल की वजह से, मट्टी की वजह से, आलूद होने की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा ये सर किसका है। तो एक मर्तबा कहने लगे, अरे ये हुसैन का सर है, बस ये कहना था। सहल ने कहा, किस हुसैन की बात कर रहे हो? कहा हम हुसैन बिन फातिमा की बात कर। अजरुकुम अला साहिब ज़मान। सहल कहता है, बस ये सुनना था। एक बार मेरा जिगर फटने के करीब आ गया। अरे आंखों से आंसू जारी हुए, सर से अमामे को फेंक कर कहने लगा, हाय हुसैन को कत्ल कर दिया गया। कहते हैं अभी हुसैन का सर आगे बढ़ा था कि एक और जवान का सर आगे आया। सहल ने कहा, ये किसका सर है? कहा ये अब्बास इब्न अली का सर है। अरे सर और आगे बढ़े तो छोटे छोटे सर नजर आए। सहल ने कहा, ये किसके सर है? ये अब्दुल्ला के बेटों के सर है, ये और मोहम्मद के सर है। अरे सर और आगे बढ़े। सहल कहता है, मैंने देखा एक चौधरी के चांद की तरह एक सर था जो नेज़े पे चमक रहा था। मैंने कहा ये किस जवान का सर है? कहा ये हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर का सर। सहल कहते हैं, बस सरों को देखा था कि मेरा जिगर फटने के करीब था। मैंने इससे बढ़कर कोई उम्मीद न की थी, मैंने इससे बढ़कर कोई तवक्को न रखी थी कि एक मर्तबा मैंने देखा दोबारा मच्छी उड़ना शुरू हुई। कुछ बेकजावा ऊंट थे, उनके ऊपर कुछ बीबियां थी, बस ये देखना था। सहल कहता, मैंने पूछा ये बीबियां कौन है? कहा ये बेटे अली ज़ैनब है, ये बिन्ते ज़हरा उम्मे कुलसूम है, ये रसूल की बेटियों की सवारियां हैं।
سہیل کہتے ہیں کہ بس یہ دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، میں قافلے کے آگے لنگر سنبھالے ہوئے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، گلے میں خاردار توق تھا، میں اس قریب کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ ارے بھرے مجمع میں پہلی بار کسی کو سلام کرتے سنا، سید سجاد کا سر بلند ہوا، ارے کون ہے جس نے ہمیں اس مجمع عام میں سلام کیا؟ کہا میں صحابی رسول، آپ کے رسول کا صحابی، آپ کے جد کا صحابی سہل بن سعد ہوں۔ کہا اچھا سہل بن سعد، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ کہا سہل مجھ سے نہ پوچھ، ارے حسین کی بہن میری پھوپھی زینب سے جا کے پوچھ۔ زینب کی سواری کے باہر آ کے کھڑے ہوئے، خود ایسے کھڑے ہوئے جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہنے لگے بی بی میں آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا صحابی سہل بن سعد ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، بس یہ کہنا تھا۔ تڑپ کے زینب نے کہا سہل اگر ہو سکے ان سروں والوں سے کہہ دے کہ ان سروں کو لے کر آگے نکل جائے، لوگ ان سروں کے بہانے ہمارے سروں کی طرف نگاہ کرتے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔